अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो हैदर, मेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दो वरना अच्छा नहीं होगा, मरवा ने धमकाने वाले अंदाज में कहा। क्यों डिलीट कर दूं? तुम मुझसे शादी करने वाली हो ना, तो फिर डर कैसा? हैदर ने ढिठाई से कहा। एक हफ्ते से वो यही कुछ सुन रहा था। मेरी पिक्स डिलीट कर दो, हमारे घर ना आया करो, वगैरह वगैरह। हर बार वो मजाक समझकर उसकी बात को टाल देता, क्योंकि अक्सर मरवा उससे झगड़ा करने के बाद ऐसा ही कहती थी, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। हैदर उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था। तभी मरवा गुस्से से बोली, पर क्यों? हैदर ने एक लम्हे के लिए मोबाइल से सर उठाकर मरवा को देखा और फिर मोबाइल में मगन हो गया। अम्मी ने मेरा रिश्ता सलमान से कर दिया है, लिहाजा अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जो गुजर गया सो गुजर गया। मरवा ने एक ही सांस में वो बात कह दी जो पिछले एक हफ्ते से उसकी जुबान पर नहीं आ रही थी। क्यों कोई ताल्लुक नहीं? 4 सालों से मैं तुम्हारे इंतजार में हूं, अब तुम मुझे ऐसे अचानक इनकार कर रही हो? हैदर सीधा होकर बैठ गया। उसे ये बात बिल्कुल मजाक नहीं लग रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम मेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दो। मरवा की सुई वहीं तस्वीरों पर अटकी हुई थी। मैं अभी खाला से बात करता हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? हैदर वहां से उठा और पिछले कमरे में आ गया जहां मरवा की अम्मी बैठी थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ खाला? हैदर ने बगैर किसी तमहीद के साफ पूछा। क्या हुआ भाई? खाला गजाला ने अनजान बनने की कोशिश की। आपने मरवा का रिश्ता कहीं और कर दिया है? हाँ तो करना नहीं था क्या? खाला गजाला ने नजरें फेर कर जवाब दिया। लेकिन खाला, आपने हमसे वादा किया था इस शादी का, अब यूं अचानक? हैदर को यूं लग रहा था जैसे ये उसका कोई इम्तिहान है, अभी ये सब कुछ झूठ होगा, लेकिन नहीं। हाँ, बस हमें तुम लोगों से बेहतर रिश्ता मिल गया है। हमारी मर्जी भाई, बेटी हमारी है ना? खाला गजाला ने जवाब दिया। हैदर बस उनका मुंह ही तकता रहा। तुम अब यहाँ रोज रोज मत आना, वरना मरवा के भाई गुस्सा करेंगे। अब की बार खाला ने तलखी से कहा। हाँ हाँ, अब तो वो गुस्सा करेंगे ही। जब खाने को ला कर देता था तब तो कोई बोलता भी ना था। हैदर को भी गुस्सा आ गया। अब तुम हमें ताने दोगे? खाला गजाला भी उसी ही की जुबान में बोली। ताने नहीं, मैं और भी बहुत कुछ करूंगा। हैदर ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या करोगे? हाँ बताओ तो सही। कर लेना जो कुछ होता है तुमसे। मरवा भी कमरे में आ गई। हैदर की कही बात वो सुन चुकी थी, तभी गुस्से से उसे कहने लगी। ये मत भूल लड़के कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, मैं बस इसी वजह से खामोश हूं, वरना। कौन सी रिश्तेदारी, कौन सा रिश्ता? हैदर ने तंजिया कहा। चलो जाओ तुम यहां से। खाला गजाला ने हाथ का इशारा करते हुए हैदर को जाने का कहा। मैं कहीं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी सारी तस्वीरें नेट पर शेयर कर दूंगा। हैदर ने जाते हुए उसे धमकी दी। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मरवा ने परेशानी के आलम में उससे कहा। मैं ऐसा ही करूंगा, तुम बस देखती जाओ। अब पहले मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा कर पैसे ऐंठती रही, अब कोई और मिल गया है तुम्हें तो मैं जहन्नुम में जाऊं? वाह! इतना कहकर वो वहां से चला गया। हैदर बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था, कुछ समझाओ उसे। शाम को जब मरवा के भाई घर आए तो उसकी माँ ने सुबह होने वाला वाकया मुख्तसर बताया। आप फिक्र ना करो अम्मा, मैं उसे समझा लूंगा, मरवा का बड़ा भाई तौसीफ बोला। अगले ही दिन की बात है जब हैदर ने मरवा और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगा दी। मरवा के सारे घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा, मरवा के भाई तौसीफ ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा और वहां से उठकर जाने लगा। दिमाग ठंडा रखो बेटा, प्यार मोहब्बत से मामला सुलझाना। गजाला ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अब क्या प्यार मोहब्बत रह गया है अम्मा? छोटा भाई यासिर भी बोल पड़ा। तौसीफ ने कॉल करके सलमान यानी होने वाले बहनोई को भी बुला लिया तो कुछ देर बाद वो वहां आ गया।
میرا تو دل کر رہا ہے کچا چبا جاؤں اسے، سلمان بولا۔ اسے کال کرو اور جو بات کرنی ہے آمنے سامنے بیٹھ کر کر لینا، غزالہ نے کہا۔ چھوٹے بھائی یاسر نے حیدر کو کال کی۔ حیدر کہاں ہو تم؟ اس کے لہجے میں کچھ نرمی تھی۔ کیوں، خیریت؟ حیدر بھی اسی لہجے میں بولا۔ جلدی گھر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے، اب کے یاسر تھوڑے گرم لہجے میں بولا۔ اتنا کچھ تو کر لیا ہے، ابھی کچھ اور بھی باقی رہ گیا ہے کیا؟ حیدر نے انہیں یاد کروایا۔ یاسر نے کوئی جواب نہ دیا اور کال کاٹ دی۔ حیدر اس وقت بازار میں تھا، وہاں سے ہی وہ کسی کو بتائے بغیر مروہ کے گھر آ گیا۔ کمرے میں مروہ کے علاوہ سب بیٹھے تھے۔ جیسے ہی حیدر کمرے میں آیا، غزالہ کمرے سے اٹھ گئی۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ سلمان نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ وہی جو تم لوگوں نے کی تھی، حیدر نے تسلی سے جواب دیا۔ زبان بند کرو اپنی، تمہاری جرت کیسی ہوئی میری بہن کو یوں بدنام کرنے کی؟ تمیز سے رہو تم، اب تمہیں عزت اور بدنامی نظر آ رہی ہے؟ تب کہاں تھے تم جب تمہاری بہن سرعام میرے ساتھ گھومتی تھی؟ حیدر نے دو بدو جواب دیا۔ چٹاخ سے یاسر نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر مار دیا اور پھر مارتا ہی چلا گیا۔ توصیف نے بازوؤں سے پکڑ کر اسے زمین پر لٹا دیا۔ حیدر اپنی پوری طاقت سے اچھلنے لگا لیکن بے سود۔ یاسر نے مضبوطی سے اس کے بازو پکڑ لیے جبکہ سلمان نے ٹانگوں کو دوپٹے سے باندھ دیا۔ بڑے بھائی توصیف نے اپنا گھٹنا اس کی چھاتی پر رکھا اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیا۔ حیدر نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ تینوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ تڑپتا رہا، اپنی زندگی کی بھیک مانگتا رہا، لیکن وہ سب جلاد بنے ہوئے تھے اور بالآخر اس کے گلے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، سانس تھم گیا، آنکھیں کھلی رہیں اور چہرے پر خوف ٹھہر گیا۔ اب اس کا کیا کریں؟ مارنے کے بعد ایک مما یہ تھا کہ لاش کا کیا کریں؟ انہوں نے شام کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور حیدر کی لاش کو اپنی بائک کے پیچھے بٹھا لیا۔ ساتھ ہی یاسر بیٹھ گیا۔ دونوں بھائی لاش کو لے کر شہر سے باہر آ گئے۔ کچھ ہی دور ایک تالاب میں حیدر کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ اپنی طرف سے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ خدا جب پردہ اٹھانے پر آتا ہے تو اچھوں کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہی ان کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی لیکن حیدر ابھی تک گھر نہ آیا۔ اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ بہن اس کی الگ پریشان تھی۔ امی غزالہ کے گھر پتہ کراؤ، وہاں نہ گیا ہو، حیدر کی بہن مہک نے کہا۔ حیدر کی امی اور ابو ان کے گھر آ گئے۔ حیدر دوپہر سے گھر نہیں آیا، یہاں تو نہیں ہے؟ سلام دعا کے بعد انہوں نے غزالہ سے پوچھا۔ نہیں تو یہاں اس کا کیا کام؟ صبح والی تلخی اب بھی غزالہ کی زبان پر تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ غزالہ کا یہ لہجہ انہیں عجیب سا لگا۔ آج سے پہلے کبھی غزالہ نے ان سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ ہمارا رشتہ جڑنے والا ہے آپ سے، اور آپ؟ حیدر کی امی کے آنسو نکل آئے۔ کوئی رشتہ نہیں، ہم نے بیٹی کا کہیں اور رشتہ دے دیا ہے۔ غزالہ نے وہی بات دہرائی۔ حیدر کے والدین غزالہ کی بات سے چونک گئے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ حیدر کے ابو نے پوچھا۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی بھائی، بس جائیں آپ لوگ یہاں سے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پھر دونوں خاموشی سے گھر لوٹ آئے، لیکن ان کے دل میں چور آ گیا کہ ہو نہ ہو کچھ تو بات ضرور ہے، انہیں ضرور ہمارے بیٹے کا کچھ اتا پتہ معلوم ہے۔ میں کہہ رہی ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، میرا بیٹا انہی کے پاس ہے۔ گھر آ کر حیدر کی ماں اونچی آواز میں رونے لگی۔ ان کے پاس ہے؟ کیا مطلب؟ حیدر کے ابا نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ حیدر کی ماں اب بھی روئی جا رہی تھی۔ آپ سمجھ نہیں رہے، انہوں نے اچانک رشتے سے کیوں انکار کیا؟ چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن۔ حیدر کے باپ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنی بیوی سے کہا۔ حیدر کے ابا نے ساری صورتحال پولیس اسٹیشن میں موجود افسر کو بتائی۔ انہوں نے FIR لکھ لی۔ اگلے ہی دن پولیس نے ملزمان کے گھر چھاپا مارا اور سب کو پکڑ کر لے گئے، جس میں مروہ اور اس کی ماں غزالہ بھی پکڑی گئی۔ سلمان اس وقت بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن جا کر تفتیش شروع کی تو کچھ ہی دیر میں طوطے کی طرح وہ لوگ فر فر بولنے لگے۔ وہ لڑکا کہاں ہے؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے اسے مار دیا ہے، حیدر مر گیا ہے، تینوں درد کی وجہ سے کرا رہے تھے۔ پر اس کی لاش کہاں ہے؟ انسپکٹر نے پھر پوچھا۔ سبات روڈ کی پچھلی طرف جو تالاب ہے نا،
اس میں ریسکیو ٹیم اور پولیس کی مدد سے لاش کو نکال لیا گیا۔ حیدر کے ابو پاس ہی کھڑے تھے۔ لاش کی پہچان مشکل تھی۔ یہی میرا بیٹا ہے۔ اب اس کا صبر ختم ہو گیا۔ جوان بیٹے کی لاش سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے وہ میں نے ہی لے کر دی تھی، حیدر کے باپ نے کہا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو لواحقین کے سپرد کر دیا۔ عدالت میں کیس چلتا رہا۔ توصیف، یاسر اور سلمان تینوں کو 25 سال قید ہو گئی، جبکہ مروہ اور غزالہ کو ضمانت پر رہا کر دیا کیونکہ بیٹوں نے الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ 14 ماہ بعد ان تینوں کی بھی ضمانت ہو گئی۔ حیدر کے باپ نے 50 لاکھ لے کر اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیا۔ وہاں اس نے یہ شرط بھی لکھوائی کہ یہ لوگ 10 سال تک اپنے شہر اور اپنے گھر نہیں آ سکتے۔ گھر سے دور رہنا بہت مشکل تھا۔ پھر کچھ مہینوں بعد انہوں نے 24 لاکھ مزید دے کر صلح نامے پر دستخط کروا لیے۔ مروہ کی شادی سلمان سے ہو گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور آج وہ جوان جو بے قصور مارا گیا وہ کسی کو یاد تک بھی نہیں۔